بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ساجد گوندل۔ آج 6 جولائی ہے، سال 2022۔ تین بڑی عام خبریں ہیں جن کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایاز امیر اینکر عمران خان سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے ہیں، مقتدر اداروں کے خلاف پھٹ پڑے ہیں۔ اینکر عمران ریاض خان کے خلاف مقدمہ درج کروانے والا ملک مرید عباس کون ہے؟ ایک بڑا انکشاف ہوا ہے۔ عمران خان نے ڈاکٹر طاہر القادری سے رابطہ کر لیا ہے۔ کیا سیاست میں ایک نیا بھونچال آنے جا رہا ہے؟ تینوں خبروں کی تفصیل 1 بائی 1 آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن شروع میں آپ کو بتا دوں کہ تیسری عدالت کے اندر اس وقت اینکر عمران ریاض خان صاحب کو پیش کیا گیا ہے۔ اٹک کے اندر آپ کو علم ہے وہ مجسٹریٹ صاحب نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پنجاب کی جورسڈکشن کہہ کر ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اب راولپنڈی کے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور ممکن ہے جب تک یہ ویڈیو پبلک ہو اس کا محفوظ فیصلہ آپ کے سامنے آ چکا ہو، لیکن وہاں پر بھی شیر کی جو للکار ہوئی ہے اس نے آج پوری بازی کو پلٹا ہے۔ وہ علیحدہ ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس وقت ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کرنے والے جو ملزمان ہیں وہ اقتدار کے اندر ہیں۔ باپ اس وقت وزیر اعظم، ایک بیٹا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب، اور اس وقت کا مین جو لیگی بدماش جس کو کہا جاتا ہے رانا ثناء اللہ، وہ اس وقت وزیر داخلہ ہے۔ اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے تمام اداروں کی ان کو حمایت حاصل ہے، اس لیے اب وہ بلا شرکت غیرے جو چاہیں سیاہ و سفید کے اس ملک کے مالک ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو پاکستانی قوم جو ہے وہ ہضم نہیں کر پا رہی۔ ان کا ضمیر ان کو ملامت کر رہا ہے کہ اس طرح کے چور، ڈاکو، لٹیرے اگر وہ ملک پر مسلط ہو جائیں تو آپ ان کو کیسے تسلیم کر لیں گے؟ لیکن آپ کو علم ہے 8 سال ہو چکے ہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر انصاف نہیں ملا۔ عمران خان صاحب کا 3.5 سال کا اقتدار رہا، اس کے اندر بھی انصاف فراہم نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان عوامی تحریک کے لوگوں کا شکوہ تھا کہ انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا، ان کو سپورٹ کیا، کوئی ان کا ذاتی مفاد بھی نہیں تھا، لیکن اس سانے کے اندر وہ انصاف چاہتے تھے۔ لیکن عمران خان صاحب 3.5 سال اس معاملے کے اندر خاموش رہے، اور اب جو ہے وہ برف پگھلی ہے۔ اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے پچھلے 1 ہفتے سے پاکستان عوامی تحریک کے لوگوں سے وہ مسلسل رابطے کر رہے تھے۔ میرے پاس 1 ہفتے سے یہ اطلاع تھی، اور میں نے کہا کہ کوئی میچور ہوتی ہے یہ خبر تو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور اب جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کینیڈا کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ گفتگو انیشیل جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں ان پر گفتگو ہوئی ہے، لیکن خاص طور پر اس وقت چونکہ شریف مافیا کے خلاف ایک بڑی جنگ ہے تو عمران خان صاحب نے طاہر القادری صاحب سے مدد طلب کی ہے۔ اور جو 20 پنجاب کے ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں جہاں پر حلقوں کے اندر عوامی تحریک کے جو سپورٹرز ہیں، خاص طور پر لاہور کے اندر، چونکہ جس حلقے کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں وہاں پر ڈاکٹر طاہر القادری کا بڑا ووٹ بینک ہے عوامی تحریک کا، وہاں سے وہ MNA بھی بن چکے ہیں، اور وہاں اس وجہ سے یہ رابطہ کیا گیا۔ اور اب یقینی طور پر جو ہے مجھے عوامی تحریک کے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ یہ بہت بڑا سمجھیں کہ تقریباً 99% چانس ہے کہ تنظیموں کو اگرچہ آزاد کر دیا گیا ہے، لیکن باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کی حمایت کرنے جا رہے ہیں۔ ملکی سیاسی معاملات جو ہے اس کے اندر چونکہ ڈاکٹر طاہر القادری وہ اس وقت جب سانحہ ہوا پھر کافی عرصہ انصاف کے لیے انہوں نے جنگ لڑی، ان کا بھی مقتدر حلقوں پر جو ہے وہ شکوہ تھا کہ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کے خلاف جو کیس ہے وہ آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا۔ کوئی طاقت ہے جو ان لوگوں کو بچا رہی ہے، شریف اور زرداری مافیا کو، تو اس پر شکوہ تھا۔ ظاہر ہے ایک جو قانونی جنگ ہے وہ اس وقت بڑے زبردست طریقے سے وہ لڑ رہے ہیں۔ آنے والے ملکی حالات کے اندر ایک سیاست کے اندر کوئی بھونچال آتا ہے، اس حوالے سے ابھی کہنا قبل از وقت ہے۔ دوسری ایک بڑی جو ہے وہ انکشاف ہوا ہے، یہ جو عمران خان، آپ کو علم ہے سینئر صحافی عمران ریاض خان، دوسرے دن سے گزشتہ رات سے جس طرح ان کو ایک گیند کی طرح ادھر ادھر جو ہے وہ شاٹ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ وہ شاٹ ہر ایک کے منہ پر لگ رہی ہے۔ اور آج آپ حکومتی بخلاٹ کا اندازہ لگائیں، ایک دن کے اندر حکومت کی طرف سے 8 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، مریم اورنگزیب سے لے کر پھر مریم اورنگزیب تک، اور پھر ملک احمد خان، خواجہ سعد رفیق، پھر شیری رحمان،
پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ اب جو ہے وہ دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے بھی قمر زمان قاہرہ سب نے مل کر رانا ثناء اللہ انہوں نے پریس کانفرنسیں کی ہیں اور پورے میڈیا کے اوپر یہ لگے رہے تاکہ کوئی بھی جو مخالف بیانیہ ہے وہ سامنے نہ آ سکے. اور میڈیا ویسے بھی ان کا نوکر ہے. یہ پالیسی اب کامیاب ہی نہیں ہو رہی. ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, آپ جو مرضی کر لیں. آپ کا ٹی وی دیکھنا کس نے ہے جب یہ آپ تماشا کریں گے. تو اب یہاں پر جو ہے یہ مقدمہ جو درج کروانے والا شخص ہے, یہ جو مرید عباس ہے جی, یہ مسلم لیگ نون کا کارکن ہے. یہ بڑا ایک انکشاف ہوا ہے فیس بک وال کے ذریعے. یہ کہتے ہیں کہ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون پنجاب, سابق وفاقی وزیر شیخ آفتاب احمد, سابق امیدوار صوبائی اسمبلی PP1 اٹک شیخ سلیمان سرور کے اعزاز میں ملک مرید عباس نے اپنے ڈیرے پر افطار پارٹی دی, جس میں ضلعی صدر مسلم لیگ نون اٹک محمد سلیم شہزاد, صدر PP1 اٹک میاں شاہ نواز. اب یہ سارا جو ہے افطار پارٹی دیتا رہا ہے مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں MPAs MNAs کو. یہاں پر اٹک کے اندر جو ہے وہ سابق MNAs کو, سیاسی رہنماؤں کا. تو یہ جو ملک مرید عباس ہے یہ مسلم لیگ نون کا کارکن ہے, یہ پٹواری نکلا ہے. اور یہ چیز جو ہے اس نے اور زیادہ حیران بھی کیا ہے, پریشان بھی کیا ہے کہ اب جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ خود جو ہے اس کے اندر پارٹنر بنی ہے, اور یہ چیز بھی عام ہے. اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ کہ ایاز امیر نے, آپ کو علم ہے انہوں نے جو گفتگو کی اس کے بعد ان کو دھمکیاں دی گئیں, اور پھر رجیم چینج سازش کے اندر جو انہوں نے خاص طور پر گفتگو کی ہے کہ یہاں پر پراپرٹی اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے, پراپرٹی ڈیلروں کے حوالے ملک کر دیا گیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس پر انہوں نے بڑی تنقید کی, پھر ان کو دھمکیاں دی گئی. اب لاہور ہائی کورٹ کے زیر انتظام گزشتہ روز ایک بڑا عام سیمینار ہوا ہے اور میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا ہے, اور جو ویب چینلز ہیں انہوں نے بھی اس کو نہیں اٹھایا. وہاں پر ایاز امیر نے جو گفتگو کی ہے وہ عمران ریاض خان سے بھی 2 قدم آگے نکلے ہیں, اور مقتدر جو حلقے ہیں خاص طور پر اس وقت چونکہ وہ تنقید کی زد میں ہیں, تو میں وہ گفتگو آپ کے سامنے نکات رکھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ زبانیں اب بند نہیں ہو سکتی. یہ اب سوالات اٹھیں گے, سوال کیے جائیں گے, دلیل کے ساتھ کنونس کرنا ہوگا. اور میں حیران ہوں چند صحافی جو ہے صحافت کے لبادے میں نون لیگی اور پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہیں, حامد میر کا جو طبقہ ملامتی ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں فرق کرنا چاہیے, یہ عمران ریاض جو ہے PTI کا ورکر ہے, ہمیں آواز نہیں اٹھانی. بھئی آپ 2 ٹکے کے لوگ جو ہے آواز نہ اٹھائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پورے پاکستان کے اندر آج احتجاج ہوا ہے پریس کلبوں کے سامنے. آپ 8-10 نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے 20-30 لونڈے جو صحافت میں گھسے ہوئے ہیں, اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی. بھائی آپ نہ کیجئے, یہی بہتر ہے. آپ سائیڈ پر رہیں, دوسری طرف رہیں تاکہ آپ پہچانے جائیں. آپ جو ہے یہ چیز بڑی ضروری ہے. اب یہاں پر جو ہے ایاز امیر کہتے ہیں, انہوں نے باز نہیں آئے, وہ انہوں نے کہانی بھی پوری بتا دی ہے. وہ کہتے ہیں اچھے بھلے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا ہے, شاید اس میں ہمارا بھی کوئی رول ہو. ایک ہاتھ میں ایٹم بم, دوسرے میں نہ ٹوٹنے والا کشکول ہے. وہ کون سا در ہے جس کے سامنے ہم وہ کشکول لیے نہیں پھرتے ہیں. مقروض تو ہم پہلے بھی تھے, آج دکانوں کے دروازے ہم پر بند ہو چکے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس صورتحال تک کیسے پہنچے ہیں. میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے اندر کہا کہ ایکسٹینشن کی ایک حد ہونی چاہیے, کیونکہ اپنا کام ہوتا نہیں ہے, دوسرے کے کاموں میں مداخلت کرنی ہے, اسے خراب کرنا ہے. ہر محکمے کا ضابطہ ہوتا ہے. پاکستان کا کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں آپ نے مداخلت نہیں کی, سیاست سے لے کر معیشت اور ریئل اسٹیٹ تک. یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر ظاہر ہے وہ تنقید کر رہے ہیں. آپ اپنے کام سے کام رکھیں. ایوب خان ضیاء الحق کو لیڈران قوم نے ایکسٹینشن دی, اتنی ایکسٹینشن دی کہ مارشل لا تک لگ گئے. یہی حال جنرل مشرف کا رہا. پرویز مشرف کے زمانے میں محکمے کی یہ حالت ہوئی جس کی میں نے بھی وردی پہنی ہوئی ہے. انہوں نے یہ سابق فوجی بھی ہیں, آفیسر تھے یہ ایاز امیر صاحب. وہ کہتے ہیں کہ یہ حالت ہو گئی تھی کہ پنجاب کے بازاروں میں وردی پہن کر جانا چھوڑ دیا تھا. فاٹا اور کراچی ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا. کراچی کی جماعت کیوں بنائی گئی؟ کیونکہ PP کو کمزور کرنا تھا. یہ MQM اور اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت, کنٹرول, اس پر بڑی
کھل کر میں سمجھتا ہوں یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور یہ بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فاٹا میں کلاشنکوف اور کراچی میں ڈرل مشین اور بوریاں یعنی بوری بند لاشیں، یہ پھر رحیل شریف کے زمانے میں صفائی ہوئی، فوج کا امیج بہتر ہوا۔ دوسرے ممالک میں بڑے بڑے کمانڈر نے بڑی بڑی جنگیں لڑی مگر مدت ملازمت پوری ہونے پر گھر چلے گئے۔ میں نے عمران خان کو بھی مخاطب کر کے کہا تھا کہ کم از کم آپ اس تماشے میں نہ پڑے ہوتے، مگر آپ نے بھی ایسا کیا۔ اس نزاکت کو میں سمجھ نہیں سکا۔ اسلام آباد فنکشن سے پہلے ایک صاحب نے ملاقات کا کہا، تعارف کے طور پر بتایا کہ محکمہ زراعت آپ پاشی، یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے، ایک اہل صداقت والے، ایک محکمہ زراعت والے درست نام نہیں بتاتے۔ کہنے لگے سر اپنا ہاتھ حوالہ رکھا کریں۔ میں نے کہا کس پر؟ تو اوپر کی جانب اشارہ کرنے لگے، پھر باجوہ صاحب کا نام لینے لگے۔ میں نے کہا ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ 4 ماہ کی ان کی ملازمت رہ گئی ہے، کام کریں اور جائیں۔ وہ کہنے لگے نہیں سر وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میرا پہلے بھی ایسا تجربہ ہو چکا ہے۔ وہ ایاز امیر کہتے ہیں نیوی کے سی ایم سے ایڈمرل منصور الحق کے پی آر او میرے پاس آئے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ میں نے میریٹ میں تقریر ختم کی تو میسج آیا کہ سر آپ نے میری بات نہیں مانی، اچھا نہیں کیا۔ پھر آیا نہیں سر ہم نے تقریر پوری سنی، آپ نے بیلنس بات کی۔ پھر کہتے ہیں دوبارہ فون آیا، اب ان کا کوئی نمبر میسج میرے فون میں نہیں، ڈیٹا غائب ہے چونکہ فون انہوں نے لے لیا تھا۔ آپ اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے فوج محاذ پر بڑی جوان شہید ہو رہے ہیں، کیا ان کی شہادتیں آپ کی ایکسٹینشنز کے لیے ہیں؟ ہمیں اچھے سیاستدان اور ریفارمرز چاہیے، ہمیں ایک نئے آغاز کی ابتدا کرنی ہے۔ تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ جو سوالات ہیں اس کے اندر آرمی چیف کی ایکسٹینشن جو ہے اس کے طریقہ کار پر انہوں نے بڑی گفتگو کی ہے۔ پھر جو سیاست کے اندر مداخلت ہے اس پر بھی بات کی، اور یہ ساری چیزیں تو میں سمجھتا ہوں جس سطح پر اب ایاز امیر گئے، اگر آپ ان کو اس طریقے سے رسوا نہ کرتے، ان کو جو ہے وہ رسوا تو خود ہوئے، ان کی انسلٹ کرنے کی کوشش کی لیکن اپنی انسلٹ ہوئی، تو شاید وہ اس لہجے کے اندر گفتگو نہ کرتے۔ تو عمران ریاض خان جو ہے وہ بھی اگر کل کو آئے گا اور کتنا ان کو سزا ہو سکتی ہے، آخر اتنی بھی اندھیر نگری تو نہیں ہے، جو بھی چارج لگائیں گے تو بالآخر جب وہ بولے گا تو پھر ایک نیا باغی کے روپ میں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اس طرح کے باغی لوگ نہیں بنانے چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو جب کندھے کی ضرورت پڑے تو یہ قوم اور ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔